موقع کے اوپر میں آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس دن اس عظیم ہستی کی ولادت ہوئی وہ دن اس پوری کائنات کو بدلنے کا دن تھا، اور وہ دن ہم سب کے لیے ایک عظیم دن کی حیثیت رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بدولت لاکھوں نہیں اربوں مسلمان اس دنیا کے خطے میں پھیل گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عظیم ہستی کی یہ برکات کہ آج الحمدللہ پاکستان میں کروڑوں مسلمان بھی بستے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو کہ مسلمان تو نہیں لیکن ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے ذریعے ان کو ایک امن کی زندگی بسر کرنے کا پورا حق ہے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی عبادت گاہوں کو جانے کا حق ہے، چاہے وہ مندر ہیں چاہے وہ کلیسا ہیں۔ یہ ہے وہ اس عظیم ہستی کا نور جو پوری دنیا میں روشن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کتابیں آج ہم ایک آزاد وطن میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑنے والے اور ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ فلسطین آزاد ہوگا اور کشمیر آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ ان کو حقوق ان کو ضرور ملیں گے۔ حاضرین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ وہ روشن چراغ ہے جس نے جہالت کے اندھیروں کو مٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر بے پناہ فضل و کرم ہے، اور انسانیت اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں ہدایت کے نور سے دنیا اور آخرت کی فلاح سے ہمکنار ہو اور فیض یاب ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف انسانیت کو ریاست اور معاشرے کے سنہری اصول عطا فرمائے، تو دوسری جانب صلہ رحمی، کمزوروں، بے کسوں، یتیموں، بیواؤں، بزرگوں سے شفقت، رحمت اور حسن اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار بھی سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن کی تفسیر بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا بوجھ اٹھاتے، کمزوروں کی مدد، بچوں پر شفقت فرماتے، حتیٰ کہ بدترین مخالف اور دشمنوں سے بھی نہایت اخلاق سے پیش آتے۔ آپ کے اخلاق ایمانداری اور سچائی کی گواہی
دشمن بھی دیتے تھے اور ہیں۔ آپ کی ذات پاک کے نور نے جہالت، گمراہی اور قتل و غارت گری پر فخر کرنے والے معاشرے کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ لوگ جو گھوڑے کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے پر سالہ سال تک خون بہانے پر فخر کیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنسو بہانے والے زاہد اور عابد بن گئے، اخلاق کا پیکر بن گئے۔ وہ بے کسوں اور مظلوموں کی دستگیری کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کی مدد میں سبقت لے جانے والے بن گئے، صحرا نشین کہلانے والے دنیا کے امام بن کر ہر طرف چھا گئے۔ حاضرین کرام، اپنی ملت پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تابع بن گئے۔ آج ہمارے معاشرے میں تقسیم، گالی گلوچ، نفرت، انتہا پسند رویے، ظلم، ناانصافی، استحصال جیسے رویے لمحہ فکریہ ہیں۔ آج کے مبارک دن ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں ان سب منفی رویوں کا خاتمہ کرنے میں اپنا اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ مسلمان معاشرے میں اقلیتوں اور کمزوروں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی مدد شرط اول ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا طرز عمل ان کی تعلیمات کے منافی ہو۔ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اس امر کا خیال رکھنا ہوگا کہ دنیا کی دیگر اقوام کے لیے ہمارا طرز عمل کیا، اس معیار کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر اور پسند فرمایا ہے، اس کے مطابق ہے۔ اسلام کی بہترین تبلیغ یہی ہے کہ ہمارا ہر عمل اس نبی آخر الزمان کی مبارک تعلیمات کے مطابق ہو۔ عاشق رسول ہونے کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے ایسا کچھ نہ ہو جس کی اجازت حضور نے ہمیں نہیں دی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو۔ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا واحد نسخہ یہی ہے۔ تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جسے ہم سب کو مل کر ناکام بنانا ہوگا۔ آج کی اس بابرکت محفل میں ہم سب سے لوگ یہ تقاضا کر رہے ہیں اور میری آپ سب سے اپیل ہے کہ معاشرے میں گالم گلوچ کے رجحان کی اصلاح میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، بد کلامی، انتہا پسند رویوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں اپنا پورا کردار ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے اعلیٰ اخلاق کا حامل ایک فلاحی نظام ہمیں عطا کیا۔ ہم سب کو مل کر پاکستان کو اخلاق، علم، معیشت، تجارت، معاشرت سمیت ہر شعبے میں نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہی ہمارے تمام مسائل کے حل کی کنجی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی آخر زمان کے ارشادات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس عظیم اور بابرکت دن کے حوالے سے ہمیں اتفاق، اتحاد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں یہ لاہور میں سیرت کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی اور محفل میلاد کا یہ انعقاد کیا گیا۔ اس سے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے خطاب کیا گیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس مبارک دن پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر اور فلسطین کے مسلمان آزاد ہوں گے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد اربوں لوگ اسلام کے نور سے منور ہوئے۔